جی بہت شکریہ۔ پاکستان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اس کے لیے کریج چاہیے، اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے، اس کے لیے عوام کی بڑی سپورٹ چاہیے۔ میں ایک اس پہ عموماً تجویز دیتا ہوں، اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ تجویز عرض کرنا چاہوں گا ارباب اختیار کو بھی اور پاکستان کے اہل فکر و دانش کو بھی، کہ انڈیا کی اگر آپ کشمیر پالیسی دیکھیں تو اس ایشو کو یہ گلوبلی ریکوگنائزڈ ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کا، بلکہ یہ ملٹی لیٹرل ایشو ہے، اس لیے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں اس کی سیکورٹی کونسل میں ہے، اس کے اوپر قراردادیں آئیں اور اس کو خود انڈین لیڈرشپ لے کے یونائٹڈ نیشنز میں گئی۔ لیکن جب 1954 میں کشمیر کی انہوں نے اسپیشل سٹیٹس کی قرارداد اپنی پارلیمنٹ میں منظور کی، سنس 1954 انڈیا نے کشمیر کے اوپر نہ کسی ملٹی لیٹرل آپشن کو قبول کیا ہے، نہ ہی کسی بائی لیٹرل آپشن کو قبول کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دونوں آپشنز کی تائید کی اور دونوں آپشنز کے لیے کوششیں کی، ملٹی لیٹرل آپشنز کے لیے بھی اور بائی لیٹرل آپشنز کے لیے بھی۔ لیکن ہندوستان کی ہمیشہ جو پالیسی رہی وہ یونی لیٹرل آپشن کی رہی۔ اب جو لاسٹ ایئر انڈیا نے جو کیا، اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ ڈکلیئر کیا، تو یہ یونی لیٹرل ایکشن کی انتہا تھی، اور اس سے بڑا کوئی یونی لیٹرل آپشن نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ بات، دوسری اس کے ساتھ یہ بات بھی کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے جس پہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا چل رہی ہے، یہ اس کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ آپ کے پاس قراردادیں پڑی ہیں، آپ کے پاس ایک قوم کی امانت پڑی ہے، اور دوسرا کوئی آ کے اس کا حصہ اپنی مرضی سے چھین کے لے گیا ہے، دنیا اس پہ خاموش ہے۔ پاکستان کے پاس جو آپشن ہے، جی پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے کہ پاکستان بھی ہندوستان کی طرح اپنے یونی لیٹرل آپشنز استعمال کرے، لیکن یونی لیٹرل آپشنز اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ کسی گورنمنٹ کے پاس اور وہ کر سکے۔ اس کے لیے لیڈرشپ کو ایک پیج پہ ہونا ہے اور پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا ہے، اور جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر کے اگینسٹ جی جی ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، پاکستان پہ، پاکستان کی لیڈرشپ پہ اور پاکستان کی عوام پہ کشمیریوں کے خون کا یہ قرض ہے کہ یہ ایک نیشنل کشمیر پالیسی بنائیں جی جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہوں، جیسے نیشنل ایکشن پلان پہ تھیں، اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہوں جس طرح نیشنل ایکشن پلان پہ تھے، جی اور پوری قوم اپنی ریاست کے پیچھے کھڑی ہو، اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو، اور ریاست عوام کی نمائندہ بنے اور کشمیریوں کی نمائندہ بنے۔ جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ان کا اوفینسو ڈیفenس آپ نے کہا ہے، یہ صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر کئی بار کہہ چکے ہیں، انڈیا کے جو موجودہ فاشسٹ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس کو بات کو دہرا چکے ہیں، اور انڈیا کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ بھی اس بات کو کئی مرتبہ کہہ چکی ہے، انٹرنیشنل فورمز پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا اپنی نیوکلیئر پالیسی کو، جو انہوں نے اس کو کہا ہوا تھا کہ نو فرسٹ یوز، اس کی وہ اب تھوڑی سی پنکچویشنز چینج کر کے وہ کہتے ہیں نو فرسٹ یوز۔ تو اب تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی جگہ پہ بھی کوئی تھریٹ ہوا تو وہ نیوکلیئر ویپن بغیر کسی اس کے چلا دیں گے۔ تو جس طرح مودی صاحب کا ایک طرز عمل ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک ان کی سائیکوپیتھ پرسنالٹی ہے، ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ کسی بھی لمحے نیوکلیئر کا بٹن دبا دیں، پوری دنیا کو اس سے شدید تھریٹ ہے۔ جو دوسری آپ نے سوال کیا کہ ساری دنیا اس پہ خاموش ہے اور ہندوستان کو انہوں نے غیر مستقل رکنیت ایک دے دی۔ غیر مستقل رکنیت وہاں پہ دی ہے، تو دیکھیں دنیا کا نظام جو ہے یہ منافقت کے اوپر قائم ہے۔ یہ کہتے یہ ہیں بڑے بڑے ہیومن رائٹس چارٹر انہوں نے کر لیے، ہیومن رائٹس کاؤنسلز بنا دی، ہیومن رائٹس کی بڑے بڑے فنڈز بنا دیے، ادارے بنا دیے، بڑا واویلا دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن نتیجہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمیشہ انسان کی بجائے اکانومی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ریاستوں کا طریقہ کار ہے وہ کبھی بھی انسانوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، وہ اپنی معیشت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ جو ابھی مشال صاحب کی باتیں میں نے سنی وہ سارا یہی مقدمہ پیش کر رہی تھی کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، انڈیا کی
جو مارکیٹ ہے اس کو وہ اویل کرنا چاہتی ہیں تمام بڑی طاقتیں. تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے بڑی کیا منافقت ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کی بجائے اپنی معیشت سے محبت کرتی ہیں. اگر انہیں انسان سے محبت تھی سلطان صاحب تو جو میں آج یہ بھارت کے لوگوں کی اور ان کی درندہ صفت کی اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آج میں خود شرمندہ ہوں بحیثیت پاکستانی. سر مجھے بڑی شرمندگی ہے آج کا واقعہ دیکھنے کے بعد. آپ مجھے بتائیے ہمارا ڈیفنس الحمدللہ مضبوط مثالی کارنامے سامنے ہیں, بھارت کو کہاں کہاں کیسے کیسے طبق روشن کیے ہیں اس کے, لیکن ہم سفارتکاری کی پچھلے 1 سال سے بات کر رہے ہیں, ہماری سفارتکاری زبردست ہے, ہم کشمیر کا مسئلہ ہر جگہ پر اٹھا رہے ہیں, کونے کونے میں کشمیر کی بات ہو رہی ہے, لیکن 184 ممالک کا ووٹ دے دینا کشمیر کے حق بھارت کے حق میں, یہ ہماری سفارتکاری پر سوال نہیں ہے سر؟ یہ کیا ہم نے. جی بالکل, یہ ہماری سفارتکاری پہ آپ کہیں یا آپ اس کو یوں ریفریز میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو پچھلی 1.5 ڈیکیڈ کی اوورآل فارن پالیسی رہی ہے وہ بڑی پیسو فارن پالیسی رہی ہے, اور بیچ میں ایسے بھی سپیلز آئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فل ٹائم فارن منسٹر بھی نہیں تھا. تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ عالمی سطح پہ مسائل کا سامنا رہا ہے. ہمارا فارن آفس بہت شدید کرائسس سے گزرا ہے. مجھے معلوم نہیں اس بات کو کس حد تک یہاں پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن فارن آفس کے بڑے مسائل رہے ہیں. فارن آفس بہت سی چیزوں کو فیس کرتا رہا ہے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ فارن آفس کے کچھ سابق سفارتکاروں نے بڑی تشویشناک چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں. اگر جو انہوں نے بیان کیا اگر واقعی ایسا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج تک بھی اگر فارن آفس میں کوئی ڈیڈیکیٹڈلی کشمیر کی بات کرتا ہے تو دیٹ از این اچیومنٹ. تو پاکستان نے بہت زیادہ کشمیر کے اوپر اس وقت بھی کیا, یعنی جب پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا 71 کے اندر بھی, لیکن 2 لخت ہونے کے باوجود ہم اپنی ڈی مورلائزیشن کی انتہا پہ تھے. اتنی ڈی مورلائزڈ قوم کبھی نہیں ہوگی جتنی 1971 میں تھی. اس کے باوجود بھی ہم نے کشمیر کے اوپر فرنٹ فٹ پہ رہ کے ہمیشہ سفارتکاری کی ہے.